بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں خدا نے مرد اور عورت کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پیدا کی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں خسرہ، خواجہ سرا اور ٹرانسجینڈر بھی کہتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا نے مرد اور عورت کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، لیکن اس تیسری جنس کا ذکر نہیں کیا۔ خدا تو ساری مخلوقات کا خدا ہے، بھلا ایسا ہو سکتا تھا خدا ساری مخلوق کا ذکر کرے اور اس مخلوق کا ذکر نہ کرے؟ اور کیا خواجہ سرا سے شادی کرنا اسلام میں جائز ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک مشہور سائنسدان ہیری کلین نے ایک تھیوری پیش کی۔ اس کے مطابق مرد اور عورت کے علاوہ خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت ہی پیدا کیا ہے، جس طرح اور بہت سی بیماریاں ہیں، جیسے بچے کا اندھا، گونگا اور بہرا پیدا ہونا، بالکل اسی طرح کروموسوم ایکس اور کروموسوم وائی کی عدم مطابقت کی بنا بچے کی جنس کا تعین نہیں ہو پاتا۔ ہر انسان میں تقریباً 23 کروموسوم کے جوڑے پائے جاتے ہیں، اور ہر جوڑا درو کرومیٹین پر مشتمل ہوتا ہے، اور مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کرومیٹین ہوتے ہیں۔ کروموسوم کی تبدیلی کے دوران مردوں میں 46 کی بجائے 47 کروموسوم پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تیسری مخلوق وجود میں آتی ہے۔ اس سوال کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا خواجہ سرا سے شادی کرنا اسلام میں شرعاً جائز ہے؟ خواجہ سرا بھی انسان ہوتے ہیں۔ کچھ خواجہ سرا زنانہ اوصاف کے مالک ہوتے ہیں اور کچھ مردانہ اوصاف کے مالک ہوتے ہیں۔ کسی شخص میں مرد اور عورت کے اوصاف برابر ہوں تو اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اگر کسی شخص میں مردانہ اوصاف زیادہ ہوں تو وہ کسی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، اور اگر کسی شخص میں زنانہ اوصاف زیادہ ہوں تو وہ کسی مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ یہ اسلام میں جائز ہے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرا بھائی ایک خواجہ سرا کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس نے اس سے شادی بھی کر لی ہے، آپ بتائیں کیا یہ درست ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسی وقت اس خواجہ سرا کو بلایا اور کہا کہ تمہاری مشابہت مرد کی ہے یا عورت کی؟ اس پر اس خواجہ سرا نے کہا کہ مجھ میں دونوں خصوصیات ہیں، مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنے پاس موجود غلاموں کو حکم دیا کہ اس کی پسلیوں کی گنتی کی جائے۔ اگر بائیں جانب سے ایک پسلی کم ہوئی تو یہ مرد ہے، ورنہ اس کو عورت شمار کیا جائے۔ چنانچہ جب حضرت علی کے غلاموں نے پسلیاں شمار کی تو ایک پسلی کم تھی۔ آپ نے اسی وقت حکم صادر کیا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر کے درمیان اس کی علیحدگی کروا دی گئی۔ آج کل ایک اور سوال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ وراثت کے حوالے سے خواجہ سرا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر تو خواجہ سرا مرد کے جیسا ہے تو مرد کی وراثت پائے گا، اور اگر وہ عورت کے مشابہ ہے تو عورت کی وراثت پائے گا۔ لیکن بہت افسوس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ خواجہ سرا کو
بالکل بھی تسلیم نہیں کیا جاتا، ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ بالکل بے یار و مددگار کی طرح وہ فٹ پاتھ پر سوتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بے شمار خواجہ سرا موجود ہوتے ہیں جن کے ساتھ معاشرہ انتہائی حقارت سے پیش آتا ہے۔ اکثر تو خواجہ سرا سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں اور کچھ خواجہ سرا لوگوں کی شادی بیاہ یا کسی خوشی کے موقع پر ناچ گانے سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، اور کچھ خواجہ سرا مجبوری کے تحت لوگوں کی جنسی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، جو کہ اسلام میں ناجائز ہے اور اس کی سزا مقرر ہے۔ ہمارا معاشرہ اس جنس کے ساتھ انتہائی سخت لہجے سے پیش آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خدا کی اس مخلوق کے ساتھ پیار سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔